أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 47 کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ۔ پروردگار عالم مجاہدین سے، جہاد کرنے والوں سے ارشاد فرما رہا ہے، ان جیسے نہ ہونا جو اپنے گھر سے نکلے اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ اور دکھلاوا کرتے ہوئے لوگوں کو، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ان سب کے کام اللہ کے قابو میں ہے۔ یہاں تذکرہ ہو رہا تھا پچھلی آیت مبارکہ میں، یہ کہا جا رہا تھا کہ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، آپس میں کسی بات پر اختلاف نہیں کرنا، تم نے صبر کرنا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کی طرح تم میدان جہاد میں نہ نکلو جس طرح کے لوگ اتراتے ہوئے، تکبر کرتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے نکلے۔ یہاں اصل میں ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب ابو سفیان اپنے قافلے کو لے کر بخیر و عافیت مکہ المکرمہ پہنچ گیا تو ابو جہل کے پاس اس نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا اور اس نمائندہ نے مقام جحفہ پر ابو جہل سے ملاقات کی اور ابو سفیان کا یہ پیغام دیا کہ میرا قافلہ بخیر و عافیت مکہ المکرمہ پہنچ گیا ہے، اب آپ جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے واپس پلٹ آئیے۔ تو ابو جہل نے یہ جواب دیا کہ ہم جنگ کیے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ اتنے میں ایک اور قاصد آیا جو کہ حشاف کنانی کا قاصد تھا، اور اس نے ابو جہل سے آ کر یہ کہا کہ ہمارا سردار یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری طرف سے آپ کو جتنی بھی قوت کی ضرورت ہے، جتنی بھی فوج کی ضرورت ہے، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں اور کچھ تحائف بھی بھیجیں۔ پہلے کو تو یہ جواب دیا کہ ہم جنگ کیے بغیر واپس نہیں پلٹیں گے، اور دوسرے کو یہ جواب دیا کہ ہمارے پاس اتنے لوگ موجود ہیں کہ ہم علیہ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کو کچل ڈالیں گے اور ہر طرف ہماری بہادری کے چرچے ہوں گے۔ اس نیت کے ساتھ دکھلاوا کرتے ہوئے وہ لوگ جب میدان بدر میں پہنچے تو اب اللہ تعالیٰ نے غازیان اسلام، مجاہدین اسلام کو
یہ تلقین فرمائی اور ہمیشہ کے لیے ایک قانون ذکر کر دیا کہ میدان جہاد میں جب جاؤ تو پھر تکبر نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کے لیے جب نکلو تو پھر اس میں دکھلاوا نہ ہو، کیونکہ وہ چیز جس میں دکھلاوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو سلب کر لیتا ہے۔ تفسیر کبیر میں ایک واقعہ لکھتا ہے ایک شخص کا، وہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرتا ہے اور جب وہ سو گیا تو ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی گئیں اور اس کے سامنے ان کو رکھ دیا گیا۔ پھر سورہ طٰہٰ کے چند الفاظ ایسے تھے جس پر اسے کوئی نیکی نہیں دی گئی، تو اس نے اس کا سبب پوچھا کہ ان لفظوں پر مجھے نیکی کیوں نہیں ملی، تو انہیں بتایا گیا کہ جب تم اس کی تلاوت کر رہے تھے تو تم کھڑکی میں بیٹھے ہوئے تھے، تمہارے پاس سے ایک شخص گزرا، تم نے قرآن پاک کی تلاوت اس وقت اس لیے خوبصورت انداز میں کی کہ سننے والا کہے کہ بہت خوبصورت تلاوت کی ہے، جہاں پہ جن آیات پر، جن حروف پر، جن الفاظ پر تمہارے دل کے اندر ریاکاری آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب تمہیں نہیں عطا فرمایا، وگرنہ ہر حرف پر 10 نیکیاں تمہیں عطا کی گئی۔ اسی طرح ہمارے جتنے بھی عمل ہیں وہ سارے کے سارے ان کی جزا اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اس سے بھی زیادہ ہے۔ جتنی خلوص اور للہیت بڑھتی جائے گی اتنا اس پر ثواب اور اجر بڑھتا جائے گا، اور جیسے ہی اس کے اندر ریاکاری آئے گی ساتھ ہی اس کے اجر و ثواب کو اس سے چھین لیا جائے گا، عطا ہی نہیں کیا جائے گا۔ تو جہاد کیونکہ بڑا ہی افضل عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا بہت بڑی بلندی اور درجہ حاصل اور فضیلت حاصل ہونے والی چیز ہے۔ فرمایا یہاں تو بالکل ہی ذہن میں نہ آئے کہ میں بہادر ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے جیسے ہی طبیعت کے اندر، نیت کے اندر یہ چیز آئے گی تو وہ اجر و ثواب سے معروف ہو جائے گا۔ یہاں جو چیز سکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ مومن کبھی بھی ایک چیز ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ اس دور میں مبارزت ہوا کرتی ہے۔ مبارزت کہتے ہیں کہ ادھر سے ایک صحابی نکلے، مجاہد نکلے اور ان کے مقابل میں ایک کافر آ گئے، وہ اپنا تعارف کرواتے تھے اور یہ اپنا تعارف کرواتے تھے۔ اب کافر کے مقابل میں وہ جو تعارفی الفاظ ہیں وہ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی اجازت عطا فرمائی، جس طرح کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شیر ہوں۔ تو یہ جو کلمات ہیں کافر کے مقابلہ میں یہ اس دور میں بولے جاتے تھے، اس کو مبارزت کہتے تھے کہ ایک اکیلا آدمی اپنے تعارف کی بات دوسرے اکیلے آدمی کے ساتھ جنگ کرتا تھا، لڑتا تھا۔ تو وہ الفاظ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیے بغیر اپنی ذات کو نمایاں کرنا ہو اور اس کی ذات میں توکل نہ ہو تو وہ تکبر کہلاتا ہے۔ اسی تکبر کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فرمان علی شان ہے نا، ایک رائی کے دانے کے بعد برابر بھی تکبر ہوا تو وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ مجاہد کو، جہاد کرنے والے کو عاجزی سکھا دی اور ساتھ ریاکاری سے روک دیا تاکہ اس پر اس کو پورے کا پورا اجر و ثواب مل جائے، اور ساتھ ہی ارشاد فرما دیا واللہ بما یعملون محیط، اور ان سب کے کام اللہ تعالیٰ کے قابو میں ہیں، کوئی بھی چیز اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تکبر اور ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔